السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جی تو ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، برے وقت اور بری گھڑی سے بچائے، آمین۔ آئیے آج کا جو قصہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ وہ لاک ڈاؤن کے زمانے کا ہے جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، وہ کہتے ہیں لاک ڈاؤن کے زمانے میں جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ لوگ گھروں میں قید ہو کے رہ گئے تھے اور باہر نکلنے کی بہت سختی سے تاکید تھی۔ جو بھی باہر نکلتا یا کوشش کرتا تو پولیس اس کو پکڑ لیتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دوست گھروں میں بیٹھ کے تنگ آ چکے تھے، ہمارے پاس کرنے کو کوئی کام تھا نہیں، پورا دن گزارنا گھر میں ایک بہت ہی مشکل مرحلہ اور مشکل ٹاسک لگتا تھا۔ یونیورسٹیز بند تھیں، ہم کہیں آ جا سکتے نہیں تھے۔ میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا وہ بھی نہیں کر سک رہا تھا، غرض کہ ہم لوگ برے پھنسے ہوئے تھے۔ اور اسپیشلی میری عادت وہ کہتے ہیں جو تھی وہ گھر میں بیٹھنے والی تھی ہی نہیں، اسی لیے میں پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا تھا، پڑھتا بھی تھا اور اپنے آپ کو مصروف رکھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمیں جو ہے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے اور اپنے ٹائم کو کوالٹی ٹائم بنانا چاہیے۔ لیکن کووڈ کا وقت میرے لیے بہت بہت مشکل تھا۔ وہ صاحب بتاتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ ہم سب دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے، فون میں بات چیت ہوتی تھی، تو سب ہی گھر میں بیٹھ کے تنگ آ چکے تھے۔ ہم نے ملنے کا پلان بنایا تو اس میں سے ایک دوست بولا کہ یار چلو آؤ کہیں باہر چلتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں گے۔ دوسرا بولا کہ کہاں چلیں، تمہیں تو پتہ ہے کہ باہر نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں میں نے مشورہ دیا کہ یار وہ ہمارے گھر کے کچھ کلومیٹر کے فاصلے میں ایک ندی ہے، وہاں چلتے ہیں۔ وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں زیادہ تر کسی کا بھی گزر نہیں ہوتا، جگہ بھی خوبصورت ہے، آس پاس درخت ہیں اور اتنی خوبصورت ندی بہہ رہی ہے، موسم بھی اچھا ہے، تو وہیں جا کے بیٹھتے ہیں اور گپ لگائیں گے، تھوڑے ریلیکس ہو جائیں گے۔ تو کہہ رہے ہم نے پلان بنایا اور اگلے دن ہم لوگ تیار تھے اور ہم سب نے 10 بجے کا ٹائم دے رکھا تھا، غرض 10 بجے تک ہم سب وہاں پہنچ گئے۔ ہم تینوں مل بیٹھ کے خوب باتیں کی اور بہت مزہ آ رہا تھا، ماحول بہت اچھا تھا، کھلی ہوا تھی، کتنے عرصے بعد ہم نے کھلی ہوا میں سانس لی تھی، آس پاس گرینری تھی، ندی کا ٹھنڈا پانی بہہ رہا تھا، غرض ہم بڑا انجوائے کر رہے تھے اور اپنی باتوں میں مگن تھے۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ ندی کی دوسری خوبصورت جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ایک عورت اور ایک بچہ ندی کے پاس بیٹھ کر کچھ کر رہے ہیں، لیکن رات ہونے کی وجہ سے اندھیرا زیادہ تھا، ہم کچھ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ جب میرے دوست نے کہا کہ نزدیک جا کے دیکھتے ہیں، تو ہم اٹھے اور تھوڑا سے قدم لے کر ان کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن ہم زیادہ نزدیک نہ گئے، دور سے ہی دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچہ ندی میں ہاتھ ڈال کے کچھ نکال رہا ہے اور ساتھ ہی اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ بھی ویسے ہی ندی میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکال رہی ہے اور کچھ کھا رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ کر بڑے پریشان بھی ہوئے اور افسوس بھی ہوا، اور ایک دوست نے کہا کہ دیکھو یار، لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ کتنے پریشان ہیں، شاید ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے سب کرنا پڑ رہا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اسی لیے بیچارے یہ ندی کے پاس بیٹھ کے پتہ نہیں کیا نکال کے کھا رہے ہیں۔ وہ تو سب بات کی بات ہے، ایک دوست نے کہا کہ ندی میں ہاتھ ڈال کے یہ کھا کیسے رہے ہیں اور کیا کھا رہے ہیں، کیا یہ مچھلی کھا رہے ہیں؟ اور اگر یہ مچھلی نکال رہے ہیں اور اگر انسان ہے تو انسان کچی مچھلی کیوں کھائے گا؟
کیا یہ کچی مچھلی کھا رہے ہیں؟ کچی مچھلی کون کھاتا ہے؟ میرا ایک دوست کافی لمبی تحمید باندھتا تھا، وہ شروع ہو گیا۔ میں نے اسے بولا کہ چپ کرو، جو بھوک ہوتی ہے نا وہ بڑی ظالم ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ پتہ نہیں کتنے ٹائم سے بھوکے ہوں، کسی نے ان کی مدد نہ کی ہو۔ بھوک میں تو انسان سب کچھ کھا لیتا ہے، جانور ہی بن جاتا ہے، تو شاید یہ کچی مچھلی ہی کھا رہی ہوں۔ میں نے خیر ان خاتون اور بچے کو آواز لگائی کہ شاید ہم ان کی کچھ ہیلپ کر سکیں۔ ہم نے ان کو آواز لگائی لیکن انہوں نے کوئی رسپانس نہ دیا۔ ہم تھوڑا سا اور آگے ہوئے اور ان کو آواز لگائی کہ ایک دم وہ لوگ پیچھے کی طرف بھاگ کر غائب ہو گئے۔ میرے دوست نے کہا کہ شاید یار یہ لوگ ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے ہوں گے، وہ لوگ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہم انہیں دیکھیں۔ خیر ہم لوگوں نے یہ بات کی اور بات آئی گئی ہو گئی اور ہم اپنے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ کچھ دن گزرے اور دوبارہ ہم نے پلان بنایا کہ چلو ادھر ہی چلتے ہیں اور مل کے بیٹھیں گے۔ وہی رات کے 10 بجے کے بعد ہم لوگ نکلے اور ندی پہ پہنچ گئے۔ ابھی اسی طرح بیٹھ کے ہم گپی لگا رہے تھے کہ دوبارہ ہمیں وہی عورت بچہ نظر آئے۔ اب تو ہم نے کہا کہ ہم ضرور ان سے بات کریں گے، آخر یہ اس طرح سے دقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ہم ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، ہم ان کے گھر کھانا بھیج دیا کریں گے۔ تو ہم ہمدردی کے طور پہ آج ہم نے کہا کہ ہم چپکے سے پیچھے جائیں گے اور ان کو قریب جا کر آواز دیں گے۔ ہم دبے قدموں ان کی طرف چل پڑے، لیکن کیا دیکھتے ہیں، جیسے ہی ہم نے ان کو پکارا کہ بات سنیں، ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ بچہ ایک دم ہوا میں اڑا اور ندی کے پانی کے اوپر جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں پانی میں کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ پانی میں ہی کھڑا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ وہ ہوا میں تھا، اور ہماری طرف رخ موڑ کے غصے سے ہمیں کھڑے ہو کے دیکھنے لگا اور ایک دم اڑتا اڑتا ہوا میں ہی ہمارے قریب آ گیا۔ بس ہم تو تینوں وہاں سے گھبرا کر پیچھے کی طرف دوڑے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم بھاگتے، اس کی ماں نے میرے ایک دوست کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر وہ اپنی طرف گھسیٹنے لگی، پانی کے اندر لے جانے لگی، اور وہ بھی ہوا میں ہی کھڑی تھی۔ ہمارا دوست چیخ پڑا، ہم سب پریشان تھے، لیکن میرے اعصاب تھوڑے مضبوط تھے، میں گھبرایا نہیں۔ گھبراہٹ تو تھی لیکن اپنے اعصاب میں نے کنٹرول رکھے، اور میں نے اس عورت سے بولا ہمیں معاف کر دو، ہمیں جانے دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے۔ اتنے میں وہ بچہ جو پانی کے اوپر ہوا میں لہرا رہا تھا وہ میرے قریب آیا اور اس نے بولا کہ ہاں تم لوگوں نے اس دن بھی ہمیں پریشان کیا اور آج پھر تم لوگ ہمیں پریشان کر رہے ہو۔ میں جلدی سے بولا ہمیں معاف کر دیں، ہم تو آپ کی مدد کرنا چاہ رہے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم دوبارہ کبھی یہاں نہیں آئیں گے۔ ہم نے اس سے معافی مانگی کہ اس عورت نے میرے دوست کا ہاتھ چھوڑ دیا، ایک جھٹکا دے کے اسے گرایا، اور وہ دونوں ماں بیٹا ہوا میں ہی اڑتے اڑتے ندی کی طرف چلے گئے اور پھر اندھیروں میں غائب ہو گئے۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ ہم نے اپنے دوست کو اٹھایا اور گھروں کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ واقعہ ایسا دہشتناک اور خوفناک واقعہ تھا جس کو آج بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے پسینے نکل آتے ہیں، اور یقین نہ کرنے والے واقعہ ہے، جس کو بھی بتاتے ہیں پہلے تو کوئی یقین نہیں کرتا، اور اگر یقین کرتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ تو پرانے زمانوں میں ہم اپنی نانی اور دادیوں سے کہانیاں سنتے تھے، لیکن شاید لوگ یقین نہیں کرتے کہ کوئی پرانا اور نیا زمانہ نہیں ہوتا، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہی ہے، اس کے لیے نیا اور پرانا دور نہیں ہوتا۔
بھوت پریت جنات ایک حقیقت ہے، اور یہ ہر زمانے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یقیناً آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی، اور انشاءاللہ آگے بھی اچھی اچھی اسٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ریئل اسٹوریز، جس کو سن کے یقیناً آپ انجوائے بھی کریں گے، اور اس میں ہم کچھ لرن بھی کریں گے، سبق بھی سیکھیں گے۔ باقی کر بھلا ہو بھلا، شاید ان کی نیت اچھی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ باقی اپنا اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے، تاکہ مجھے موٹیویشن رہے اور میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی کہانیاں شیئر کروں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔